انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے داعی ہیں، بہت سارے واعظ ہیں، بہت سارے نصیحت کرنے والے ہیں، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر شریعت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور جو شخص جو انسان موت کو بھول جاتا ہے، جس کو مرنا یاد نہ ہو، جس کو موت یاد نہ ہو، جس کو آخرت یاد نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا آسان سا شکار بن جاتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور جس شخص کو موت یاد ہو، جس شخص کو مرنا یاد ہو، وہ اپنے ایک ایک قول پر، اپنے ایک ایک فعل پر اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ کہیں میں جو کہہ رہا ہوں، کہیں میں جو کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں یہی میرا کہنا، یہی میرا کرنا مجھے جہنم تک لے جائے، یہ میری زندگی کی جو ٹرین چل رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹرین مجھے جہنم تک پہنچا دے۔ وہ اپنے ایک ایک قول پر، اپنے ایک ایک فعل پر اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی دیکھ بھال کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، دنیا کی ساری تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، دنیا کے سارے رنج و غم کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور موت کی تکلیف کو، موت کے دکھ کو، موت کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کی ساری دقتیں موت کی دقت کے آگے ایچ پھیکی پڑ جائیں گی۔ میرے ساتھیوں، قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ پہنچی۔ یہ موت کی سختی بڑی شدید ہے۔ جب انسان پر موت کی سختی سٹارٹ ہوتی ہے، جب انسان پر موت کی سختی کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر انسان کے ذہن میں اگلے جہان کا تصور بیٹھ جاتا ہے، پھر انسان اگلے جہان کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ وہ لوگوں، ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے ہم پر اور آپ پر، ساری کائنات پر ایک لمحہ آنے والا ہے۔ وہ لمحہ فنا کا لمحہ ہوگا، وہ لمحہ ختم کا لمحہ ہوگا، وہ لمحہ تباہی کا لمحہ ہوگا۔ جب یہ لمحہ آئے گا میرے ساتھیوں، سارے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے، انسان باقی رہیں گے، انسان باقی نہیں رہیں گے، جنات باقی نہیں رہیں گے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جو آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی شخص ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ اس دنیا کے اندر جو آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ اور اگر کوئی ایسی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، جسے موت نہیں آنی ہے، قرآن کہتا ہے آگے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی ایسی ذات ہے جو فنا نہیں ہوگی، جو ختم نہیں ہوگی، تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے، انسان مریں گے، جنات مریں گے، اس دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گے۔ ایسے عالم میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا اَيْنَ الْجَبَّارُونَ، جبار کہاں ہے؟ ظلم کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ زیادتی کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ گھمنڈ کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اَيْنَ الْمُلُوكُ الْأَرْضِ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ زمین کے چودھری کہاں ہیں جو دنیا کے اندر میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر میرا ساجی ٹھہرایا کرتے تھے؟ وہ زمین کے چودھری کہاں ہیں؟ وہ زمین کے ٹھیکیدار کہاں ہیں؟ آئے میرے سامنے آئے، بتائیں آج کس کی بادشاہت ہے؟ بتائیں آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد کی بادشاہت ہے جو قہار ہے، جو قہر والا ہے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ تم نے دنیا کے اندر میرے شریک ٹھہرائے، تم نے دنیا کے اندر میری صفتوں کو اٹھا کر میرے بندوں میں تقسیم کر دیا، آج بتاؤ کون حاکم ہے؟ آج بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ میرے ساتھیوں،
جب یہ موت کا لمحہ آئے، جب یہ موت کا لمحہ آئے گا، جب یہ فنا کا لمحہ آئے گا، قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ جب انسان پر موت کی سختی سٹارٹ ہوتی ہے، موت کا آغاز ہوتا ہے، وظن انہ الفراق، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ جب انسان پر موت کی سختی کا آغاز ہوتا ہے تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب انسان کی پنڈلیوں سے پنڈلیاں مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پر موت کی سختی پہ در پہ آ رہی ہے۔ یہ موت کی سختی بڑی شدید ہے میرے ساتھیوں، موت کی سختی بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو۔ یہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بھی نہیں بچا، اس سے نبی بھی نہیں بچے، ولی بھی نہیں بچے، اللہ کے چہیتے بندے بھی نہیں بچے، مرد بھی نہیں بچے، عورتیں بھی نہیں بچی، اس موت سے کوئی بھی باقی نہیں رہ سکا۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے، یہ موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا جام ہے میرے ساتھیوں جسے ہر انسان کو اپنے لبوں سے لگانا پڑے گا۔ یہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو داخل ہونا پڑے گا۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے میرے ساتھیوں، ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، جس سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں، جس سے کسی کو مہلت ملنے والی نہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں اس موت کے بارے میں غور و فکر کرو، اس موت کے بارے میں سوچو، اس موت کے بارے میں سوچو، اس موت کے لیے تیاری کرو۔ ارے دوسروں کے جنازوں کا اعلان سننے والوں، یہ کیوں بھول گئے ہو کل تمہارے بھی جنازوں کا اعلان سنا جائے گا۔ دوسرے کی میت کو کفن دینے والوں، یہ کیوں بھول گئے تم آج کل تمہاری بھی میت کو کفن دیا جائے گا۔ دوسروں کی میت کو کاندھا دینے والوں، یہ کیوں بھول گئے آج تم کل تمہاری بھی میت کو کوئی اور کاندھا دے گا۔ دوسروں کے یتیموں کے آنسو پوچھنے والوں، یہ کیوں بھول گئے کل تمہارے بھی یتیموں کے آنسو پوچھے جائیں گے۔ دوسروں کی میت کو قبر میں اتارنے والوں، یہ کیوں بھول گئے کل تمہیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ اس کے لیے تیاری کرو، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ آ کر رہے گی، اس سے چھٹکارا نہیں۔ ارے جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مرتے نہیں، ہمارے بزرگ مرتے نہیں، صرف اور صرف پردہ کرتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہیں، مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان کو آنا ہے، موت ہر ایک انسان کو آ کر رہے گی، ہر ایک انسان کو پکڑ کر رہے گی۔ مولانا سکریا لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد کاندھا دیا، قبرستان لے گئے، قبرستان میں اتارا، اتارتے وقت وہ میت خاموش پڑی رہی، لیکن جب قبر کے اندر لٹا دیا تو میت نے دوسرے بزرگ کا انگوٹھا پکڑ لیا۔ ارے جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگ۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اس سے نبی بھی نہیں بچے، ولی بھی نہیں بچے، اس سے کوئی بھی شخص دنیا کے اندر بچا نہیں میرے ساتھیوں، اس سے کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر بچا نہیں۔ یہ موت آ کر رہے گی، یہ موت تو انہیں بھی آتی ہے جو لوگ عمدہ اور شاہانہ لباس پہن کر زندگی گزارتے ہیں، یہ موت تو انہیں بھی آتی ہے جو لوگ چیتڑے پہن کر زندگی گزار دیتے ہیں، یہ موت تو انہیں بھی آتی ہے جو شاہانہ عمدہ اور محلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ موت انہیں بھی آ پکڑتی ہے، انہیں بھی دبوچتی ہے۔ یہ موت ان کے پاس بھی آ کر رہے گی، یہ موت ان کے پاس بھی آ کر رہے گی جو فٹ پاتھوں پر لیٹ کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، یہ موت ہر ایک کے پاس آ کر رہے گی۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو، اس کی تیاری کرو۔ یہ موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا عادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو۔ کیا مطلب لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا؟ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کا کیا مطلب؟ ابھی ایک شخص شو روم سے نئی نئی گاڑی خرید کر لایا ہے، ابھی لایا ہے، موت کی تکلیفیں سٹارٹ ہو جائیں، موت کی تکلیفیں شروع ہو جائیں، بتاؤ کیا میرے ساتھیوں گاڑی کی لذت باقی رہے گی؟ ہرگز باقی نہیں رہ سکتی۔ ابھی ایک انسان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی
نئی نویلی دلہن اس کے پاس موجود ہے. موت کی تکلیف اسٹارٹ ہو جائے, موت کی سختی کا آغاز ہو جائے. بتاؤ میرے ساتھیوں, کیا بتاؤ میرے ساتھیوں, نئی نویلی دلہن یا شادی کی لذت باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص نیا مکان لے لیا, نئے مکان میں ابھی شفٹ ہوا ہے, بڑا خوبصورت مکان ہے, بڑا اچھا مکان ہے, اور موت کی سختی کا اسٹارٹ ہو جائے, موت کی سختی کا آغاز ہو جائے میرے ساتھیوں, بتاؤ کیا مکان کی لذت باقی رہے گی؟ ہرگز نہیں, مکان کی لذت باقی نہیں رہے گی, یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی میرے ساتھیوں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا عادم اللذات یعنی الموت, لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو. یہ موت جب آئے گی میرے ساتھیوں, موقع دینے والی نہیں ہے, چانس دینے والی نہیں ہے, یہ آپ کو بتا کر نہیں آئے گی, یہ آپ کو خبر دیتے ہوئے نہیں آئے گی, یہ اناؤنس کرتے ہوئے, اعلان کرتے ہوئے نہیں آئے گی, یہ آئے گی اچانک آئے گی. پھر آپ یہ کہو ارے ابھی تو میں ممبئی سے آیا ہوں, ابھی تو سعودیہ سے آیا ہوں, ابھی تو میں اپنے بیوی بچوں سے بھی صحیح طریقے سے نہیں ملا ہوں, ابھی تو میں اپنے دوستوں احباب سے بھی صحیح طریقے سے نہیں ملا ہوں, ابھی مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے صحیح طریقے سے مل لوں, ابھی مجھے اتنا موقع مل جائے کہ اپنے دوستوں احباب سے, اپنے رشتہ داروں سے مل لوں. میرے ساتھیوں نہیں ہو سکتا. یہ موت جب آئے گی, اچانک آئے گی, وقت پر آئے گی, آپ کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملنے والی, ایک لمحے کی فرصت نہیں ملنے والی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب یہ موت آئے گی تو ایک لمحے کی فرصت ملنے والی نہیں ہے, ایک لمحے کی مہلت ملنے والی نہیں. میرے ساتھی غور کرو ذرا, اس کے بارے میں سوچو, اس کے بارے میں غور و فکر کرو. اسی لیے کہا گیا کہ یہ موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے, لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. محترم سامعین, آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں. ہم ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ذرا دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. ذرا سوچیں ان نعمتوں کے بارے میں, کیا یہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں؟ کیا یہ نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے چھٹکارا دلا دے گی؟ کیا ہمیں موت سے بچا لے گی؟ ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیے, موت کو یاد کیجئے میرے ساتھیوں, موت کو یاد کیجئے میرے ساتھیوں. یہ نعمتیں آپ کو موت سے بچا نہیں سکتی, یہ نعمتیں آپ کو موت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی. اور میں نے اپنی تقریر میں ہمیشہ کہا میرے ساتھیوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں کو خوبصورت سے خوبصورت سجانے والوں, اپنے گھروں کو اچھے سے اچھا بنانے والوں, اپنے کمروں کو اچھے سے اچھا بنانے والوں, اپنے کمروں کے اندر اے سی کا انتظام کرنے والوں, کولر کا انتظام کرنے والوں, ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرنے والوں, اپنے کمروں کے اندر خوبصورتی کے لیے کارپیٹ بچھانے والوں, ذرا سوچو تو اس موت کے بارے میں, اپنے اصل گھر کے بارے میں سوچو. یہ کمرہ جو تم نے سجایا ہے, یہ کمرہ جو تم نے سجایا ہے, یہ کمرہ جو تم نے بڑا خوبصورت بنایا ہے, میں پھر کہتا ہوں, تمہیں یاد دلاتا ہوں میرے ساتھیوں, یہ کمرہ تمہارا کمرہ نہیں ہے, یہ کمرہ تمہارا کمرہ نہیں ہے, یہ روم تمہارا روم نہیں ہے. ہمارا اور تمہارا تو اصل کمرہ, ہمارا اور تمہارا تو اصل گھر 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے, قبر ہے. ہمارا اور تمہارا اصل کمرہ تو قبر ہے. میرے ساتھیوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ نے اپنے دنیاوی گھروں کو تعمیر کر لیا, آپ نے اپنے دنیاوی گھروں کو بڑا خوبصورت بنا لیا, بڑا اچھا بنا لیا. بتاؤ ذرا, کیا اپنے اصل کمرے کے بارے میں, کیا تم نے اپنے اصل کمرے کو سجایا؟ کیا تم نے اپنے اصل کمرے کی تیاری کی؟ کیا تم نے اپنے اصل کمرے کے اندر لائٹنگ کا انتظام کیا, روشنی کا انتظام کیا؟ کیا تم نے اپنے اصل کمرے کے اندر کارپیٹ کا انتظام کیا؟
کیا قالینوں کا انتظام کیا کیا تم نے اپنے اصل کمروں کے اندر اے سی کا انتظام کیا کیا تم نے اپنے اصل کمروں کے اندر کولر وغیرہ کا انتظام کیا کیا تم نے اپنے اصل کمرے کے اندر فریج کا انتظام کیا کیا تم نے اپنے اصل گھروں کو اچھا اور خوبصورت بنایا ہے کیا تم نے اپنے اصل گھروں کو اصل کمروں کو بڑا خوبصورت سجایا ہے نہیں سجایا ہم نے اس کے بارے میں غور و فکر تک نہیں کیا ہم نے اس کے بارے میں ابھی تک سوچا بھی نہیں میرے ساتھیوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اصل کمرے کی تیاری کریں اپنے اصل گھر کے بارے میں فکر مند ہو جائیں دنیا کے کمروں کو چھوڑ دیں دنیا کے گھروں کو چھوڑ دیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا کے گھروں میں کوئی کمی رہ جائے گی اگر دنیا کے گھروں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو تمہارے بعد آنے والی نسلیں اس کو پورا کر لیں گی لیکن یاد رکھنا میرے ساتھیوں اگر تمہاری اصل کمرے کے اندر کوئی کمی رہ گئی کوئی کوتاہی رہ گئی تو کوئی اس کو پورا کرنے والا نہیں کوئی اس کو بنانے والا نہیں باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے بیٹا نماز جنازہ کے اندر شریک نہیں ہوتا ہے اس بنیاد میں زندگی گزار رہے ہو میرے ساتھیوں اپنے اصل گھر کے بارے میں سوچو اپنے اصل گھر کی تیاری کرو اپنے اصل گھر کو خوبصورت بناؤ یہ کیسے خوبصورت بنے گا یہ کیسے خوبصورت بنے گا اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام کیسے ہوگا اس کے اندر کارپیٹ کا انتظام کیسے ہوگا اس کے اندر اے سی اور کولر کا انتظام کیسے ہوگا میرے ساتھیوں اس کے اندر اے سی اور کولر کا انتظام اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام اس کے اندر فریج کا انتظام اللہ رب العالمین کے احکام پر چل کر ہوگا نماز پڑھ کر ہوگا اس کے اندر کارپیٹ کا انتظام اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے پر چل کر ہوگا نمازیں پڑھ کر ہوگا روزہ رکھ کر ہوگا زکات دے کر ہوگا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ ان کو کرو اگر کرو گے تو تمہاری قبروں کے اندر تمہارے کمرے کے اندر تمہارے اصل گھر کے اندر لائٹنگ کا انتظام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے جن چیزوں سے روکا ہے اگر ہم کریں گے تو ہمارے اصل گھروں کے اندر ہمارے اصل کمروں کے اندر لائٹنگ کا انتظام ہوگا ہمارے اصل کمرہ ہمارا اصل کمرہ یعنی قبر اسی وقت خوبصورت اور اچھا محل بن سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے بتائے گئے طریقے پر زندگی گزارے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اسی وقت ہمارا کمرہ اچھا بن سکتا ہے اسی وقت ہمارا کمرہ ایک شاندار محل بن سکتا ہے میرے ساتھیوں اس کے بارے میں غور و فکر کرو اس کمرے کے بارے میں سوچو اس کمرے کو خوبصورت بناؤ بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے موت کے بستر پر لیٹے ہوئے آپ اپنے پاس ایک پیالہ رکھے ہوئے پیالے میں ٹھنڈا پانی ہے آپ پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے ٹھنڈے پانی کو اپنے چہرے پر مل لیتے آپ کبھی چادر اپنے چہرے کو چادر سے ڈھک لیتے کبھی چادر کو کھول دیتے کبھی اپنے چہرے کو کھول دیتے چادر کو ہٹا دیتے آپ پر موت کی سختی ہو رہی تھی آپ پر موت کی تکلیف ہو رہی تھی آپ نے کہا سبحان اللہ ان للموت سکرات اللہ کی ذات پاک ہے بے شک موت کی سختی بڑی شدید ہے بڑی سخت ہے اما عائشہ بیان کرتی ہے کہتی ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے امام کائنات کو جب میں نے آقا کو جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف میں دیکھا پہلے تو میں یہی کہا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے لوگوں کو ہوتی ہے گناہ کرنے والوں کو ہوتی ہے جب میں نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف میں دیکھا تو میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ موت کی سختی صرف اور صرف برے لوگوں کو ہوتی ہے موت کی سختی صرف اور صرف خراب لوگوں کو گناہ کرنے والوں کو ہوتی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کر جو مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں جو بیماری کے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں میں انہیں دیکھ کر حیران
ہوتا ہوں کہ یہ بیماری کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ موت کی سختی کے بارے میں بتا نہیں رہے۔ موت کی سختی کیا ہے، موت کی کیفیت کیا ہے، یہ میں ان کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہوں۔ یہ موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، پھر بھی موت کے بارے میں نہیں بتا رہے، پھر بھی موت کے بارے میں موت کی کیفیت کے بارے میں نہیں بتا رہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت پر مبتلا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا آپ کے پاس، کہنے لگے اے عمر تم تو کہا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہوں، میں ان لوگوں کو دیکھ کر تعجب کرتا ہوں جو موت کے بستر پر لیٹے ہوتے پھر بھی موت کی کیفیت بیان نہیں کر پاتے، پھر بھی موت کی کیفیت کو بیان نہیں کر پاتے، موت کی سختی کو بیان نہیں کر پاتے۔ آج میں تمہارے پاس آیا ہوں، بتاؤ موت کی سختی کیا ہے، موت کی کیفیت کیا ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں عبداللہ یہ موت کی سختی ایسی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنی خطرناک ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھ لو جیسے آسمان ٹوٹ کر نیچے گر پڑا ہو اور میں آسمان اور زمین کے درمیان پس چکا ہوں، چٹنی بن چکا ہوں۔ یوں سمجھ لو جیسے میرے پیٹ کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، یوں سمجھ لو جیسے میری حلق میں کانٹے چبوئے جا رہے ہوں، یوں سمجھ لو جیسے میں سوئی کے سوراخ سے سانس لے رہا ہوں، مجھے سانس لینے میں بڑا دقت ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ موت کی سختی ایسی ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ موت کی سختی ایسی ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دنیا اور آخرت کی دونوں اولادیوں کو ایک طرف رکھ لیا جائے، دنیا اور آخرت کی دونوں دکھ اور تکلیفوں کو، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی دکھ اور تکلیف کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور موت کی ہولناکی کو ایک طرف رکھا جائے، موت کی تکلیف کو ایک طرف رکھا جائے، دنیا اور آخرت کی ہولناکیاں موت کی ہولناکیوں کے سامنے ہیچ پڑ جائیں گی، پھیکی پڑ جائیں گی۔ میرے ساتھیوں اس موت کے بارے میں غور و فکر کرو، اس موت کے بارے میں سوچو۔ یہ آروں سے کاٹے جانے سے، آروں سے چیرے جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ موت قینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ موت ہانڈیاں ابلنے سے زیادہ تکلیف دہ اذیت ناک ہے۔ اس موت کے بارے میں غور و فکر کرو، اس موت کے بارے میں سوچو، اس موت کی تیاری کرو میرے ساتھیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں، موت کے لیے تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ آج اپنے معاشرے پر جب نگاہ ڈالیں گے آپ تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثر و بیشتر تعداد ایسی ہے جو گناہوں میں ملوث ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے ساتھیوں کہ ہم موت سے غافل ہیں، موت کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم موت کو یاد کرنے والے بن جائیں، اگر ہم موت کو یاد کرنے والے بن جائیں تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے ساتھیوں کہ ہم گناہوں سے بچیں، موت کو یاد کریں، موت کی تیاری کریں۔ یہ زندگی بار بار ملنے والی نہیں ہے، یہ زندگی، یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ موت آنے کے بعد میں کچھ چانس مل جائے، کچھ موقع مل جائے نیکیاں کرنے کا، تو نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو موقع نہیں مل سکتا، ہمیں موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ابھی سے اپنی موت کے بارے میں، اپنی موت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو موت کی تکلیف سے بچا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔